بھارتی فوج میں فرقہ وارانہ تقسیم، تعصب اور امتیاز گہرا ہوتا چلا جا رہا ہے اور حب الوطنی کا معیار ہندو مذہب کی پیروی بن گیا۔ بھارت کے معروف ویب نیوز پورٹل دی وائر نے اس ضمن میں ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ برسوں تک اس دیرینہ مگر تشویشناک مسئلے کو اندرون خانہ تو تسلیم کیا جاتا رہا، مگر کبھی کھلے طور پر زیر بحث نہیں لایا گیا۔ اسے ہمیشہ حساسیت اور ادارہ جاتی احتیاط کے نام پر پس پشت میں ڈال دیا گیا، لیکن لیفٹیننٹ سیمیول کمالیسن کی برطرفی نے اس بحث کو منظر عام پر لا کھڑا کیا۔ لیفٹیننٹ کمالیسن ایک مسیح افسر تھا جسے 2021 میں صرف اس بنا پر فوج سے برخاست کیا گیا کہ اس نے اپنی ریجمنٹ کے مندر میں داخل ہونے سے انکار کیا تھا۔ دی وائر کے مطابق اس واقعہ نے بھارتی فوج کے بظاہر روایتی متنوع ڈھانچے میں موجود اس انتہائی حساس دراڑ کو دوبارہ ابھارا تو ہے، تاہم بھارتی سپریم کورٹ نے اس وقت اسے وسیع کر دیا، بلکہ فوج جیسے ادارے میں اکثریتی فرقہ کو غالب کیا، گویا ادارہ جاتی شکل دے دی، جب اس نے لیفٹیننٹ سیمیول کی برخاستگی کو درست قرار دے کر اس کی بحالی کی درخواست مسترد کر دی۔ دی وائر کے مطابق مسلح افواج میں اب ابھرتا ہوا نیا معمول حب الوطنی، قابل اعتمادیت اور قومی وابستگی کو ملک کے اکثریتی مذہب کی پیروی بن گیا ہے، جو فوج کو غیر سیاسی اور غیر جانبدارانہ اساس کی مکمل نفی ہے، اور اس انتہائی خطرناک رجحان کی تصدیق سابق اعلیٰ فوجی افسران نے اپنے حالیہ اخباری کالمز میں بھی کی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مئی میں بھارتی فوج کے موجودہ سربراہ جنرل اپیندرا دویدی نے باقاعدہ فوجی وردی میں مدھیہ پردیش میں ہندو روحانی پیشوا جگت گرو رام بھدراچاریہ کے آشرم کا دورہ کیا اور ہندو مذہب کی روحانی شروعات کا عمل رام منتر کی دشکا اور گرو دشکنا آزاد کشمیر چھیننے کی آشیرواد بھی حاصل کی۔ قابل ذکر ہے کہ بھارتی فوج کے ضابطے میں یہ شامل ہے کہ کوئی بھی فوجی اہلکار یا اعلیٰ ترین افسر وردی میں مذہبی علامات یا رسومات پر عمل نہیں کرے گا، مگر لیفٹیننٹ سیمیول کو اس ضابطے کی پاسداری پر تو نوکری سے نکالا جاتا ہے، مگر جنرل دویدی کو اس کی خلاف ورزی کرنے پر کچھ نہیں کہا جاتا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بھارت کا نظام ہندوتوا کے زعفرانی رنگ میں رنگ چکا ہے، حتیٰ کہ یہ فوج اور عدلیہ جیسے اہم اور حساس ترین اداروں تک سرایت کر چکا ہے۔ بین الاقوامی مبصرین اور میڈیا کے علاوہ بھارتی میڈیا کا ایک معتدل حصہ بھی گواہی دیتا ہے کہ بھارتی فوج اور عدلیہ مودی سرکار اور سنگھ پریوار کے اعلی کار بن گئے ہیں۔